بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلوات پڑھیں. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ زلزال کی میں نے تلاوت آپ کی خدمت میں ابھی اس کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ اگر توفیق پروردگار اور عنایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے شامل حال رہیں، ایک سلسلہ جو دوستوں نے حکم کیا ہے کہ معاد اور قیامت کے حوالے سے کچھ مباحث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور جس قدر بھی پروردگار نے توفیق عنایت کی انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج ابتداءً چند ایک مطالب مقدمتاً عرض کر رہا ہوں موضوع کی اہمیت کے حوالے سے اور کچھ توجہات کے حوالے سے، کہ جب ہم بعض چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور کچھ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ بعض اوقات سامنے آتے ہیں، اور پھر ہم متوجہ نہیں ہو پاتے کہ یہ جو مشکلات ہماری زندگی میں ایجاد ہو رہی ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے. ایک بات بنیادی طور پر اپنے ذہنوں میں تقریباً بٹھا لیں، رکھ لیں اس بات کو، کہ معارف کا جو اصل دور ہے، اصل زمانہ کہ جس میں ہمیں اپنے معارف کو کم از کم بنیادی طور پر صحیح طریقے سے اٹین کرنا ہوتا ہے، صحیح طریقے سے سمجھنا ہوتا ہے، اور ان عقائد کے اوپر ایمان کی جو کیفیت ہے، یقین کے جو مراحل ہیں، ان کو جو طے کرنا ہوتا ہے وہ عمر ہماری بلوغت سے پہلے کی ہے. بالغ ہونے کے بعد کا زمانہ انسان میں بنیادی طور پر عمل کا زمانہ ہے، تکلیف کا دور ہے، مرحلہ ہے. کبھی اس بات کو خود بھی غور کیجئے گا کہ پروردگار مثلا اگر وہ چاہتا تو ہماری ذرا سی سمجھ کی عمر کے بعد سے ہی ہمارے اوپر احکام اور تکلیف کو جاری کر دیتا، اور اگر سمجھ کی ہی یعنی کیفیت کا مرحلہ ہے تو وہ پروردگار جو تمام حیوانات کو علم دے کر دنیا میں پیدا کر سکتا ہے، وہ ہمیں بھی ایک ابتدائی سمجھ دنیا میں دے کر بھیج سکتا تھا. لیکن پروردگار نے چاہا، اس کی مصلحت کا تقاضا ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو لا تعلمون شیئا، کچھ بھی انسان نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا. اب یہ کچھ بھی نہ جاننے والے انسان کے لیے ایک مرحلہ اللہ نے سمجھ کر رکھا ہوا ہے، جاننے کا رکھا ہوا ہے. کم از کم کچھ جان لینے کے بعد کا مرحلہ اللہ نے اپنی اطاعت کا رکھا ہے. اب پروردگار نے سسٹم یعنی انسان کو، اور ہمارے پاس روایت میں چونکہ یہ موضوع تفصیلاً انشاءاللہ کبھی تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو رہی تو وہاں پر عرض کروں گا. اس سے پہلے بھی تقریباً 2 یا 3 سلسلے دروس مدینۃ العلم میں ہوئے تھے، وہاں میں نے تفصیل سے اس بات کو عرض کیا تھا کہ روایات میں کون سی ترتیب بیان ہوئی ہے کہ جس کو ائمہ نے، یعنی ہمارے پاس ایک نہیں چند روایات ہیں کہ جس میں ائمہ نے بتایا کہ پہلے 7 سال بچے کے لیے کون سے ہیں، دوسرے 7 سال کون سے ہیں، اور تیسرے 7 سال کیا کرنا ہے. اور وہاں پر ہمارے پاس پھر بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں ائمہ نے ہمیں سمجھایا کہ ان 7 سالوں میں بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ، بچوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. تربیتی اعتبار سے اگر ہم اپنے ہاں ان چیزوں کو رائج کر لیں، نتائج اس کے خود بخود واضح ہیں. ہماری مشکل یہ ہے
کہ ہم نے ویسٹرن سسٹم سے جو ہمارے اوپر لاگو کیا گیا ہے، غرب اس وقت جس طریقے سے ہمارے دماغوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہمارے معاشرتی نظام کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کا نتیجہ بڑا ہولناک ظاہر ہو رہا ہے اور نزدیک فیوچر میں اور زیادہ خوفناک بن کر سامنے آئے گا۔ ہمیں ایک ایسے سسٹم میں الجھا دیا گیا ہے کہ جہاں پر ہمارا بچہ بیچارہ دین جس زمانے میں اس کو کہتا ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دو، دع یلعب، چھوڑ دو اسے کہ یہ کھیلے، آزاد چھوڑ دو اسے، جہاں پر دین رسول ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، آئمہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم اس بچے کو اٹھا کر ایک بھاری بیگ اس کی پشت پہ لاد کر اور اس کو اسکول سسٹم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ زمانہ جس میں ہم سے دین یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ زمانہ بچے کے اوپر ابھی کوئی وزن ڈالنے کا زمانہ نہیں ہے، اس کے اوپر ابھی پریشر مت ڈالو، اسے آزاد رہنے تو ہم آزاد نہیں رہنے دیتے۔ پھر جس زمانے میں دین ہم سے چاہتا ہے کہ اس کی تربیت بھی ہو، تو ہم تعلیم تو دے رہے ہوتے ہیں، تربیت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کراچی شہر میں کچھ عرصے سے آمد و رفت، اور اب بہرحال جو میں نے ایک ارادہ کیا ہے یہاں پر مستقر ہونے کا، ابتدا میں آنے کے بعد ہی کچھ مسائل جو سامنے آئے ہیں، ان میں سے کچھ مسئلے یہ ہیں کہ مثلاً اسکول کا نام ایک اہل بیت سے متعلق عظیم شخصیت کے اوپر ہے، ایک شیعہ آبادی کے اندر اسکول ہے، سسٹم آف ایجوکیشن ویسٹرن ہے، اور ایون تربیت کا بھی جو نظام ہے وہ ویسٹرن ہے۔ مثلاً اب آپ کربلا کی کسی عظیم شخصیت کو تصور کریں، اس کے نام پر بنایا جانے والا اسکول کہ جس کا ایک بہت بڑا حصہ خمس سے بھی جا رہا ہے، اس اسکول میں بچوں کو مثلاً رقص سکھایا جائے، اہل بیت سے متعلق شخصیات کے اوپر ان کے نام ہے اسکولوں کا، تربیت کا نظام کیا ہے کہ اس اسکول کے اندر بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے، مثلاً رقص کے علاوہ اور بہت سارے مسائل۔ ویسٹ کی تو پوری قوت اس وقت اسی بات پر صرف ہو رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے ہمارے معاشرتی نظام کو درہم برہم کر دیں۔ اس کے مقابلے پر دین ہم سے ایک معاشرتی نظام چاہتا ہے، اور اس معاشرتی نظام کا ایک اہم حصہ جو ہمارے پاس دین نے دیا ہے، اس میں تربیت اولاد۔ ماں باپ کی گردن پر ایک حق جس کے بارے میں قیامت کے دن ماں باپ سے باقاعدہ سوال کیا جائے گا، ان میں سے اہم ترین حق اولاد کی تعلیم اور تربیت ہے، دونوں اتنے ہی مہم ہیں۔ اب میں اپنے بچے کو انگریزی اسکول میں پڑھا کر اور انگلش اس سے گٹر پٹر سننے کے بعد میرے دل میں ایک بڑا اطمینان کی کیفیت آ جاتی ہے کہ جی میرا بچہ پڑھا لکھا ہو گیا، انشاءاللہ یہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں اچھی جاب کرے گا اور انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزارے گا۔ لیکن عین اس مرحلے میں میں بچے کی تربیت کے حوالے سے غافل ہوتا ہوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شاید وہ اچھا پڑھا لکھا انسان اس اعتبار سے بن جاتا ہے، اچھی جاب بھی کر لیتا ہے، لیکن دینی تربیت کے اعتبار سے وہ اس پستی میں چلا جاتا ہے کہ جب وہ مجھ پر ظاہر ہوتی ہیں چیزیں تو میرے پاس سوائے افسوس کرنے کے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ تربیت کا زمانہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ہم اپنے بچے کو تربیت، مسئلہ کیا ہے؟ مراحل یقیناً پیچھے سے ہی ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اول تو ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ معارف ہیں کیا، مثلا توحید ہے، اصل میں ہے کیا توحید؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، یہ ایک ماننا یعنی کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس ایک ماننے سے مراد کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ پر توکل کرنا تو توکل کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے ہم سے کہیں پر بھی دین ڈیفینیشنز نہیں مانگتا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آئی ہوئی ہو، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو جس کو اب آپ ڈیفائن کر رہے ہیں یا جس طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں عملاً آپ کے وجود سے اس کا ظہور ہونا چاہیے، عملاً ظہور ہونا چاہیے۔ اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خدا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے مطلب بہت سارے ہیں، صرف عبادات میں منحصر نہیں ہیں۔ خدا کا ایک معنی بھی یہ کہ جس اینٹیٹی کو میں خدا مانتا ہوں اس قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے،
میرا نفع اور نقصان سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے. لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشوزا. میں اپنی ذات، اپنے نفس کے لیے میں پروردگار، نہ میں اپنے نفع کا اختیار رکھتا ہوں، نہ نقصان کا، نہ موت کا، نہ حیات کا، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا. کوئی اختیار نہیں ہے مجھے. جب میرا نفع اور نقصان صرف میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے تو میری زندگی میں کبھی بھی پروردگار کے خوف کے علاوہ کوئی اور خوف نہیں ہونا چاہیے. پروردگار کے خوف سے مراد اب کیا ہے؟ اس کی ذات خوفناک نہیں ہے، اس کی رضا اور اس کا غضب یہ مرحلہ ہے. میں نے اپنی زندگی، جب میں نے اس کو خدا کہہ دیا تو اب زندگی میری کیسی ہونی چاہیے؟ میرا ہر عمل پروردگار کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے. ہر عمل. اس کا نام ایمان ہے. زبانی ایمان کو اللہ رد کر دیتا ہے، یہ قرآن سے یعنی عموم ثابت ہے. کئی آیات ہیں، خصوصاً ایک آیت جس کی میں بارہا تکرار کرتا ہوں، سورہ مبارکہ عنکبوت کی دوسری آیت، کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں یہ ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا جب یہ کہیں گے آمنا، یقولوا آمنا، جب یہ اپنی زبان سے کیا کہیں گے؟ ہم ایمان لائے، تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، تمہیں بھی آزمائے گا تاکہ جان لے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. لہذا عملی ایمان کے بغیر زبانی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ مباحث ہیں، یہ مسئلے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں میرے وجود سے توحید کا ظہور نہیں ہوتا، کیوں میرے وجود سے نبوت اور امامت کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا میرے وجود سے. میں بچپن سے لے کر وحدہ لا شریک کہتا ہوا آتا ہوں، لیکن جہاں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مثلا جاب انوائرمنٹ میں اگر میں نے سچ بول دیا تو میرا افسر مجھے نکال دے گا. کیا میرا رازق میرا افسر ہے یا میرا خدا ہے؟ اگر میرا ایمان یہ ہے کہ میرا رازق میرا خدا ہے تو پھر میں خدا کی رضا کو اہمیت دوں گا، نہ کہ اپنے باس کی رضا کو اہمیت دوں. دیکھیں شریعت نے پورا نظام ہمیں بنا کر دیا ہوا ہے، کہاں کس مقام پر. مثلا یہی اگر جھوٹ کی بحث کی جائے، کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر بعض اوقات جھوٹ بولنا جواز پیدا کر لیتا ہے؟ وہ بہت مشخص ہیں. ان میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں میں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دوں تو وہ صحیح ہے. عام انوائرمنٹ میں تقیہ کا جو مرحلہ ہے وہ اس اعتبار سے وہاں پر جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہو، وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ تقیہ اختیار کر سکتے ہیں. اور تقیہ بھی صرف اس وقت کے لیے ہے. لیکن مثلا مجھے پتہ لگا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، اگر میں اعتراف کروں گا اس غلطی کا تو مجھے نکال دیا جائے گا، اس خوف سے میں اعتراف نہیں کرتا. تو پھر اب مجھے سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ میرے دل میں اصل خوف کس کا ہے، خدا کا ہے یا نہیں ہے. لہذا یہ مسائل ہیں. اور ہم نے اگر اپنی حیات میں ایک مرتبہ اپنے قلب کو نہیں ٹٹولا صحیح معنی میں کہ میرے قلب کے اندر کون کون سے عقیدے کہاں تک موجود ہیں، تب تک اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ ہم اگر اس خوش گمانی میں ہیں کہ قبر کی منزل آسانی سے گزر جائے گی تو یہ ناممکن ہے. بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں. ایک مقدماتی طور پر ایک چیز عرض کروں گا، خود انشاءاللہ کچھ مباحث ہیں جو کہ تفصیلات جب مرحلہ آئے گا تو عرض کروں گا. اس بات کو بھی اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ نہ قبر کا مرحلہ چھوٹا ہے اور نہ قیامت کے حساب کا مرحلہ. یہ چھوٹے مراحل نہیں ہیں. مثلا ایک گمان ذہن میں یہ رکھنا کہ بھئی چلو قبر میں تھوڑا سا عذاب ہو جائے گا اور اس کے بعد چھٹی، یا قیامت کے کچھ دن کا عذاب، یا قیامت میں کچھ وقت کی مشکل اور اس کے بعد چھٹی. سب سے پہلے تو اس خام خیالی کو نا اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں. ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا، بعض لوگ مجھ سے کہیں کہ بھئی یہ مولانا ڈرانے والے ہیں، اور اگر یہ میرے بارے میں کہیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان مباحث کا اصل مقصد ہی یہ ہے
کہ قیامت کا خوف ایجاد کیا جائے. کیوں؟ انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن اگر میرا اس تمام مباحث کا مقصد ہی یہ ہے کہ قیامت کا خوف ایجاد کرایا جائے. کیوں میں عرض کروں گا آپ سے کہ کیوں کرنا چاہتا ہوں میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن ہونا چاہیے. اب پہلے ہی دن بالکل ابتدا میں ہی کچھ باتیں قبر اور قیامت کے حوالے سے اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں، بالکل کلیئر کر لیں. پہلا مسئلہ، خود قبر کا جو ٹائم اور اسپیس ہے وہ 100% اللہ کے ہاتھ میں ہے. 100% کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یعنی جیسے ہی انسان مرتا ہے اور قبر میں دفن ہوتا ہے، یا جیسے ہی مرنے کے کچھ دیر بعد کا حصہ اس کا گزر جاتا ہے، اس کے اوپر برزخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. عالم برزخ کب تک ہے؟ جب تک قیامت کے دن دوبارہ انسان کو نہیں اٹھایا جائے گا، تب تک برزخ کا جو مرحلہ ہے وہ چلنا ہے. اور برزخ کے اندر جو عذاب اور جو ثواب، اس کی جو کیفیت ہے وہ اتنی ہی شدید ہے جتنی قیامت کے دن کی ہے. لہذا روایات میں بیان ہوا ہے، کچھ مقامات ہوں گے جو میں انشاءاللہ آگے چل کر بھی بیان کروں گا. مثلا کہ کسی کا قرض اگر گردن پر رہ جائے تو 1 درہم اگر قرض گردن پر رہ جائے، روایت میں آیا ہے کہ اس 1 درہم کی جب تک ادائیگی نہیں ہوگی تو اللہ قبر میں ایک بچھو کو مشخص کرے گا جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہو جائے. اگر نہیں ہوئی قیامت تک تو اب یہ قیامت تک کاٹے گا. اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر وہ بچھو پیر کے انگوٹھے پر ڈسے گا تو اس کے جو ڈسنے کا اثر ہے، اس کے جو زہر کا یا تکلیف کا اثر ہے، اس سے انسان کی کھوپڑی کے اندر دماغ کھولے گا. پیر کے انگوٹھے پر اگر وہ ڈسے گا تو اثر کیا ہوگا؟ کھوپڑی کے اندر دماغ ابلے گا، باقاعدہ بوائلنگ کنڈیشن میں آ جائے گا. اب یہ جو تشبیہات دی جاتی ہیں اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ ایڈ کرتا ہوا چلوں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے لطف اور احسان کی وجہ سے یہ کیفیت ایسے ہے کہ ہمارے چونکہ اصل جو پین برداشت کرتی ہے وہ روح ہے، یعنی جو پین کی فیلنگ ہے وہ اس کا اصل تعلق کس سے ہے؟ روح سے. اچھا، بات چونکہ بالآخر جسم میں ایک جگہ کنیکٹیوٹی کہیں نہ کہیں روح اور بدن کی ہے، لہذا بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی پین کلر کیا روح پہ جا کے افیکٹ کرتی ہے؟ نہیں، پین کلر کا روح پر کوئی افیکٹ نہیں ہے. پین کلر صرف یہ کرتی ہے کہ بدن کے اندر وہ نروز کہ جنہوں نے پین کو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے برین کی طرف، ان کو سن کر دیا جاتا ہے. لہذا پہلے ہی مرحلے پر میں نے مثلا ایک تار میں نے کاٹ دی، اب آپ اس کی ایک تار کاٹ دیں آواز نہیں آئے گی، تو صرف مرحلہ یہ ہے. لیکن جب تک پین فیل ہوتا ہے، جو چیز فیل کرنے والی ہے ہمارے اندر وہ کیا ہے؟ روح ہے. روح کا کون سا حصہ کرتا ہے وہ ایک بحث ہے اپنی جگہ پر. میں بعض مطالب انشاءاللہ جب بعض مقامات پر آئیں گے عرض کروں گا، لیکن تفصیل نہیں عرض کروں گا کیونکہ ہمارا موضوع صد انسان شناسی نہیں ہے. پین ہماری روح فیل کرتی ہے. اب یہ روح جو پین فیل کرتی ہے، اس میں اللہ نے کیا سسٹم رکھا ہے؟ یہ احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ ہماری باڈی کے اندر ایک اسپیسیفک کیپیسٹی سے زیادہ روح کو پین ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہماری باڈی میں نہیں ہے. یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ ایک اسپیسیفک جو یعنی مقدار ہے پین کی، درد کی، اس سے زیادہ روح کو منتقل نہیں کر سکتا. اگر پین ایک خاص مقدار سے زیادہ ہو جائے تو یا انسان کی باڈی سن ہو جاتی ہے، یا اگر درد بڑھ جائے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. تیسری کنڈیشن یہ کہ مر جاتا ہے. مثلا میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، مجھے 3 گولیاں لگیں مجھے ایک حادثے میں. تو پہلی گولی لگنے کا تو مجھے پتہ لگا، باقی کا مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ بھئی یہ بھی لگی تھی آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی گولی کے لگتے ہی انسان کا جو نروس سسٹم ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، شوق میں آ جاتا ہے. جیسے ہی اب شوق میں آتا ہے تو جو باقی گولیاں لگ رہی ہوتی ہیں اس کے بدن پر، اس کی فیلنگ انسان کو نہیں ہوتی. بعد میں کیا ہوگا وہ بات کی بحث ہے. اس وقت ایٹ دا اسپاٹ باقی گولیوں کا اثر نہیں ہوتا. برننگ کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں لوگ جلنے میں مر جاتے ہیں؟ کیونکہ برننگ میں
جو پین کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر انسان بے ہوش نہ ہو تو اس درد کی شدت کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ایک اسپیسیفک لیول سے زیادہ پین ہماری روح کو منتقل نہیں ہوتا، ہماری باڈی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے۔ لیکن عالم برزخ اور قیامت، ان دونوں مقامات پر جو بدن انسان کو عطا کیا جائے گا، علماء فرماتے ہیں، روایات بھی نازل ہیں اس مطلب پر، کہ وہ بدن، اول یہ جو بدن ہے اس میں ایک تو خرابی یہ کہ یہ ایک مرحلے سے زیادہ جو پین ہے اس کو کنڈکٹ نہیں کر سکتا، دوسرا لازمات ہے چوٹ کے مقابلے پر یا آگ کے مقابلے پر یہ جل جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اور برزخ میں جو بدن انسان کو دیا جائے گا، نمبر ایک وہ آگ سے جلے گا نہیں، چوٹ سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ بدن خراب نہیں ہوگا، بدن باقی رہے گا۔ نمبر دو، جتنا بھی پین کی اماؤنٹ ہے، جتنی بھی مقدار ہے پین کی، وہ ساری کی ساری جتنی بھی ہے اسے کنورٹ کرے گا روح کی طرف، ساری کی ساری۔ اب میں تھوڑا سا ایک منظر پیش کرتا ہوں، اسی کو تھوڑا سا کنسیڈر کیجئے۔ خدا نہ خواستہ دنیا میں کسی کو آگ لگ جائے تو جیسے ہی بوائلنگ پوائنٹ یعنی 100 ڈگری سے اوپر جاتا ہے، اس سے زیادہ انسان کا بدن برداشت نہیں کر سکتا، بدن بھی جل جائے گا، اور اس سے زیادہ برننگ وہ برداشت نہیں کر سکتا، مر جائے گا۔ 100 سے تھوڑا سا اوپر تک ہے، اس سے زیادہ کا انسان 100 ڈگری سے اوپر برداشت نہیں کر سکتا۔ اب قیامت کی جو آگ ہے اس کے لیے ایک کامن جو روایات میں بیان ہوا ہے، آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا، 70 گنا 70 ٹائمز مور ہے، کس سے؟ دنیا کی آگ سے۔ اچھا، دنیا کی آگ کو جب کہا جاتا ہے، اگر میں اس کے اندر سورج اور دیگر سیارے اور ستاروں کو کنسیڈر نہ بھی کروں اور دنیا سے مراد ارض لے لوں، جبکہ دنیا سے ویسے مراد ارض لینا نہیں ہے، دنیا سے مراد یہ عالم دنیا ہے جس میں سورج بھی ہے اور ہو سکتا ہے سورج سے زیادہ بھی خوفناک اور گرم چیزیں موجود ہوں، اس کو نہ بھی کنسیڈر کریں، اور دنیا کی آگ سے مراد زمین پر موجود آگ کو کنسیڈر کر لیا جائے، تو زمین پر بھی جو آگ موجود ہے اس سے جو مراد ہے وہ چولہے کی یا ماچس کی آگ مراد نہیں، کم از کم وہ آگ مراد ہے جو زمین پر موجود ہے۔ اب زمین پر جو آگ موجود ہے ان میں سے وہ آگ بھی موجود ہے جو لاوا کی صورت میں زمین کے اندر سے باہر نکلتی ہے، اینڈ وی ایکسپیرینس اٹ، اسے ہم دیکھتے ہیں۔ لاوا کا جو ٹمپریچر ہے جب وہ زمین سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، اٹس مور دین 100 ڈگری سینٹی گریڈ، 1000 سے زیادہ ہوتا ہے، 1200 ہوتا ہے، اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے، لیکن کم از کم 1000 سے اوپر ہوتا ہے۔ اب آپ 1000 ہی تصور کر لیں، 1000 کو اگر میں 70 ٹائمز بڑھاؤں تو کتنا ہو جائے گا؟ اب آپ اس کو خود ہی کنسیڈر کر لیں۔ میں دنیا میں 100 ڈگری سے اوپر پین برداشت نہیں کر سکتا، آگ کا مر جاتا ہوں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ برزخ میں کیا ہوگا؟ قبر کے اندر، کہ جو آگ ہوگی، اول تو اس آگ کا ٹمپریچر کتنا ہوگا؟ 70,000 تقریباً، آپ اندازہ لگا لیں، 70,000 ڈگری پہ ٹمپریچر ہوگا۔ باڈی کیسی ہوگی؟ جو اس 70,000 میں بھی جلے گی نہیں، ایک دوسرا 70,000 ڈگری آگ کا جو بھی پین روح کو پہنچ سکتا ہے وہ پین روح کو پہنچائے گا۔ اب میں نہیں تصور کر سکتا، انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے یہ مقام کافی ہے کہ وہ یہ تصور کر لے کہ مجھے 5 منٹ بھی اس طرح کا پین برداشت کرنا پڑ جائے۔ اگر 5 منٹ کے لیے بھی ہم تصور کریں کہ مجھے 5 منٹ کے لیے یہ پین برداشت کرنا پڑ جائے، تو مجھے نہیں معلوم کہ انسان اسے تصور بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ لہذا بڑے عجیب الفاظ ہیں، سورہ مبارکہ اعلیٰ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ نہ ان کے لیے موت ہوگی نہ حیات، تو زندہ تو ہوں گے، پھر کیوں کہا کہ حیات نہیں؟ اس لیے کہ وہ جو کیفیت ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ اسے حیات نہیں کہا جا سکتا، لیکن زندہ ہوں گے اور موت مانگیں گے، موت مانگے۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ موت کو طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں دی جائے گی۔ لہذا سورہ مبارکہ ہمزہ میں ایک لفظ جو کہا نا، التی تطلع علی الافئدہ، نار اللہ الموقدہ، آگ جو بھڑکائی جائے گی۔
میں نہیں جانتا کہ پروردگار نے جس آگ کو اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، جس کو بھڑکایا جائے گا، خدا جانے وہ آگ کیسی آگ ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ۔ یہاں پر آ کر بعض مترجمین تھوڑا سا گم ہو جاتے ہیں کہ دلوں کے اوپر طلوع کرے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا دلوں پر چھا جائے گی۔ دلوں پر چھا جانا معنی نہیں پیدا کرتا۔ یہاں پر افئدہ سے اگر مراد قلب لیا جائے تو وہ روح کا وہ حصہ ہے کہ جہاں پر انسان کے اندر روح کے 3 حصے ہیں، نفس، عقل اور قلب۔ قلب وہ مرحلہ ہے کہ جو لامحدود کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب جب لامحدود درد کی کیفیت ہوگی تو کہاں محسوس ہو رہا ہوگا؟ مقام قلب پہ۔ ہم ایک لحظے کے لیے بھی، لحظہ، اس عذاب کے تحمل کو تصور بھی نہیں کر سکتے، چہ رسد کہ یہ عذاب کچھ منٹ کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے، یا تو ایک مرحلہ یہ آ گیا۔ یعنی کیفیت عذاب اتنی شدید ہے قبر میں کہ اگر آپ اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں تھوڑی سی دیر کا عذاب ہوگا اور اس کے بعد چھٹی، میں نہیں جانتا کہ اس عذاب سے اگر چند سیکنڈ، دنیاوی بھی چند سیکنڈ گزرنا پڑ جائے تو انسان کی روح پر اس کا اثر کب تک باقی رہے گا، وی کین نیور انڈرسٹینڈ، کبھی بھی اس کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ اب دوسرا مرحلہ، میں قبر میں کتنا سٹے کروں گا؟ بالآخر مجھے یہ تو پتا ہے کہ قبر کا ٹائم بالآخر محدود ہے، لیکن یہ محدودیت کی کیفیت ہماری مینٹالٹی کیا کہتی ہے؟ ایک جرنل مینٹالٹی یہ کہتی ہے کہ جی جب علامت قیامت آ جائے گی تو سب نے قبر سے اٹھنا ہے، اور دنیاوی عقل یہ کہتی ہے کہ جو لوگ جتنا قیامت سے نزدیک مریں گے انہیں اتنا ہی جلدی اٹھایا جائے گا۔ تو اس بات کو بھی تھوڑا سا اپنی خوش فہمی میں سے باہر نکال دیں۔ برزخ کا جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے، میں نے عرض کیا وہ کس کے ہاتھ میں؟ پروردگار کے ہاتھ میں۔ اور برزخ کے ٹائم اور اسپیس کا کوئی تعلق دنیا کے ٹائم اینڈ اسپیس سے نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ مثلا اب اس کی ایک مثال جو دی جاتی ہے، عالم خواب، انشاءاللہ میں اگلی منزلوں میں پہنچا تو اس مرحلے کو بھی بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ قیامت کے لیے برزخ اور قیامت کے مراحل کو عقیدے کی کیفیت میں پہنچانے کے لیے اللہ نے دنیا میں خواب رکھا ہے۔ ہم خواب کے ذریعے سے اس عالم کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ لہذا علماء نے فرمایا کہ جس طرح سے خواب ہے، اب آپ نے خواب میں یہ ہر انسان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، کبھی کبھار کیفیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ دیر سوئے ہوتے ہیں لیکن خواب ہم نے بہت مختصر سا دیکھا ہوتا ہے، اور نیچرلی جب ہم اٹھتے ہیں تو خواب کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں بہت تھوڑی سی دیر کے لیے سویا ہوں، لیکن جب آپ نے وقت دیکھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو کئی گھنٹوں سے سو رہا ہے۔ کبھی کبھار اس کے بالکل بالعکس صورتحال ہو جاتی ہے، سوئے آپ بہت تھوڑا سا ہوتے ہیں اور خواب آپ نے اتنا لمبا دیکھا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے سو رہا تھا، لیکن اٹھنے کے بعد پتہ لگتا ہے نہیں یہ تو ابھی تو 20 منٹ ہی گزرے خالی ہیں۔ بس خواب کا جو ٹائم ہے اس کا دنیا کے ٹائم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے قبر کی منزل، قبر کی منزل میں کوئی تعلق نہیں ہے عالم برزخ کا دنیا کے ٹائم کے کمپیریٹیو، کوئی تعلق نہیں۔ لہذا میں اس کو ایگزامپلیفائی اسی طرح سے کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلا آدمی دفن ہوا جناب حابیل علیہ السلام، عین ممکن ہے کہ جب قیامت کے دن ان کو اٹھا کر پوچھا جائے کہ آپ کتنا عرصہ دفن رہے، کتنا عرصہ آپ برزخ میں رہے، تو وہ کہیں گے مجھے ابھی تو دفنایا تھا، ابھی مجھے دفنایا تھا، ابھی میں زندہ ہو گیا، کوئی ٹائم ہی نہیں گزارا میں نے قبر کے اندر۔ اور اس کے مقابلے پر ایک ایسا آدمی تصور کر لیں گناہگار کہ جسے قیامت دنیا میں نمودار ہونے سے یا قیامت کے واقع ہونے سے منٹ پہلے دفنایا گیا ہو، یعنی 1 منٹ پہلے اس کو دفنا کے فارغ ہوئے اور 1 منٹ بعد قیامت آ گئی۔ اب اس آدمی کو جب قیامت کے دن اٹھا کر پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ قبر میں کتنا رہے اور کتنا عرصہ برزخ میں گزارا، تو وہ کہے گا پتہ نہیں، میں تو کروڑوں سال سے، اربوں سال سے پڑا ہوں اپنی قبر میں، مجھے تو کروڑوں اربوں سال گزر گئے، جبکہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ٹائم گزرا ہوگا؟ 1 منٹ۔
لہذا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں یہ کنسیڈر کر لیں کہ جی عالم قبر تو گزر جائے گا، پھر قیامت میں انشاءاللہ دیکھی جائے گی. تو اس طرح کے تمام خیالات کو اپنے ذہنوں سے باہر نکالتا ہے. ائمہ فرماتے ہیں کہ قبر ہمارے مومنین کے تصفیے کی جگہ ہے. تصفیہ یعنی صفائی. اب اگر میری گردن پر حقوق ہیں تو کہاں پورے ہونے ہیں؟ قبر میں. حقوق اللہ ہیں تو کہاں پورے ہونے ہیں؟ قبر میں. یہ مراحل یہ طے کرنا ہے. اسی طرح سے عالم قیامت. اب قیامت میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی قیامت ہوگی 1 یا 2 دن کا کام، اس کے بعد جنت. اول تو سورہ مبارکہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی مقدار کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سالوں کے برابر قیامت کا ایک دن. اب یہ پاسبلٹیز ہیں. کچھ لوگ ہوں گے ان کا حساب کتاب اتنا جلدی ہو جائے گا کہ وہ فوراً ہی اگلے مرحلے میں جا کر جو بھی مراحل ہیں، کئی مراحل ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا، وہ مراحل بھی عرض کروں گا. مرنے کے بعد سے لے کر جنت میں ورود تک کتنے مرحلے پیش آنے ہیں انشاءاللہ، چونکہ موضوع ہے ایک ایک عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. ابھی صرف تھوڑی سی ایک اجمالی تصویر باندھ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمیں قیامت کے بارے میں کچھ جنرل نالج مل جائے پہلے. تو جنرل نالج میں اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کئی مرحلے ہیں قیامت میں بھی. خود محشور ہونا، حشر انسان کے اندر ایک مرحلہ ہے. حشر اپنی جگہ ایک عذاب اور اپنی جگہ ایک ثواب کی منزل ہے. حشر کے مرحلے میں مثلا انشاءاللہ بحث تجسیم اعمال کی بحث کروں گا، وہاں تفصیلاً عرض کروں گا. آج یہاں پہ صرف ایک اشارہ دے کے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو محشور کیا جائے گا تو وہ جانوروں کی شکل میں ہوں گے. اب وہ پروردگار سے سوال کریں گے یقیناً پہلے مرحلے میں کہ پروردگار ہم تو دنیا میں انسان تھے، تو نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا تھا، قیامت کے دن تو نے ہمیں محشور کیا تو کیا کیا ہے؟ جانور، جبکہ ہم دنیا میں کیا تھے؟ انسان. تو اب ان کو جواب کیا دیا جائے گا؟ ان کو جواب یہ دیا جائے گا تمہیں انسان بنا کر بھیجا گیا تھا لیکن تم نے کبھی بھی حیوانوں سے اوپر کی زندگی گزاری ہی نہیں. تمہاری زندگی کبھی بھی حیات حیوانی سے اوپر آئی نہیں. تمہیں بنا کے تو بھیجا تھا لیکن تم کبھی حیوان سے زیادہ زندہ رہے نہیں. تو چونکہ تم جب حیوان سے زیادہ زندہ نہیں رہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اب تم قیامت میں انسان بنا کر محشور کیے جاؤ. چونکہ تم حیوان رہے دنیا میں لہذا اب بھی تم کیا ہو گئے؟ حیوان. لہذا اب مجھے یہاں پر تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا اب یہ سمجھانے کے لیے کہ حیات نباتی، سب سے بنیادی حیات نباتی پودوں کی حیات ہے، اس سے اوپر کا درجہ حیات حیوانی میں. اب یہ تو حیات نباتی اور حیوانی اس کو کم از کم سائنس بھی آپس میں ڈیفرینشیٹ کرتی ہے. پلانٹس کے اندر جو حیات کی کیفیت ہے وہ اور ہے اور اینیملز کے اندر جو حیات کی کیفیت ہے وہ اور ہے. اب میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے مقصد کی طرف ہوں چکے کہ گفتگو پھیلے نہیں، ورنہ حیات اپنے اندر خود ایک موضوع ہے کہ یہ جو حیات حیوانی ہے کیا، ہاؤ ٹو ڈسکرائب کہ حیات حیوانی کیا ہے، بٹ اس کا دائرہ کار کیا ہے، کہاں تک حیوان اور انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے. حیات آپ تمام اینیملز کو ان جنرل جا کر اسٹڈی کر لیں. حیوان کیا کرتا ہے؟ حیوان اپنے لیے بہترین غذا تلاش کرتا ہے، حیوان اپنے لیے بہترین مشروب تلاش کرتا ہے، اگر اس کو ضرورت ہو تو اپنے لیے بہترین لباس تلاش کرتا ہے، ضرورت ہو تو بہترین سواری تلاش کرتا ہے، اپنی کیپیسٹی میں بہترین گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے لیے بہترین ساتھی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے لیے بہترین بچے چاہتا ہے. یہ لائف جو ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ حیوانی لائف. اب لازمات ہے حیوانات کھانا پکا کر کھانا نہیں جانتے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر کیپیسٹی ہوتی تو وہ بھی پیزا بنا کے کھا رہے ہوتے، وہ بھی برگر بنا کے کھا رہے ہوتے، لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، کر نہیں سکتے. اسی طرح سے لباس بنانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، ورنہ ہماری طرح وہ بھی پینٹ کوٹ بنا کر پہنتے. سواری میں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، جتنی کیپیسٹی ہے اس کو وہ یوز کرتے ہیں.
انسان میں اور باقی اینیملز میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بالآخر انسان کو عقل دی بھی ہے، شعور اس کے اندر ہے، لہذا انسان اس کیپیسٹی میں حیوانات سے زیادہ اچھا، ماڈرن، سوفسٹیکیٹڈ کھانا پینا، لباس، سواری، رہائش ذرا سا سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کرتا ہے. لیکن جب تک انسان کی زندگی اس دائرے کے اندر ہے تب تک وہ حیوان ہی ہے. پیزا کھانے سے وہ انسان نہیں بنتا، برگر کھا لینے سے انسان نہیں بنتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے انسان نہیں بنتا، مہنگے کپڑے پہننے سے انسان، اچھی بیوی رکھنے سے انسان، بچوں کو اچھے اسکولنگ کرانے یا پڑھانے سے. اس لیے کہ سارے حیوان اپنی کیپیسٹی میں یہی کرتے ہیں. کوئی حیوان نہیں ملے گا، آپ نے دیکھا ہوگا اپنا دانا منہ میں جمع کر کے لاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. شیر جب تک اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو پالنا ہے تب تک گوشت کا بہترین حصہ لا کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. کیوں؟ کیا یہ ایثار اور قربانی ہے؟ نہیں، یہ ایثار اور قربانی نہیں ہے، یہ ہیومن اینیمل انسٹنکٹ ہے، جبلت ہے، غریزہ ہے، اس نے اپنی نسل کو باقی رکھنا ہے. لہذا حیوان چونکہ اپنی اس انسٹنکٹ سے مجبور ہے، لہذا اس نے اپنے بچوں کو بہترین کھلانا پلانا ہے. اگر حیوانات کو تربیت کی کہیں ضرورت ہوتی، بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے، ان کو ضرورت نہیں ہے. ہمارے بچوں کو چونکہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہم پڑھاتے ہیں. اب اگر میری زندگی کا لائف سائیکل یہ ہے جس کا مرکز اور محور میری ذات ہے بس، تو یہ زندگی حیوانی زندگی. اب اسی حیوانی زندگی میں ہوتا کیا ہے، اب انشاءاللہ میں آگے چل کے بیان کروں گا جب تجسیم اعمال کا مرحلہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ کیوں کوئی چونٹی کی شکل میں ہوگا، کوئی مثلا خنزیر کی شکل میں ہوگا، کوئی بھیڑیے کی شکل میں ہوگا، کیوں ہوگا، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں تجسیم اعمال کے مرحلے میں عرض کروں گا کہ کیسی زندگی گزارے گا تو کیسا محشور ہوگا. یہ روایات میں ہمارے پاس موجود ہے. ذات کے گرد جب تک زندگی گزر رہی ہے تب تک زندگی کون سی ہے؟ حیوانی. انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حیات انسانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حیات انسانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے انسان اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کرتا ہے. اگر میری پوری زندگی میری ذات کے گرد گزر گئی ہے تو پھر میں حیوان ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. آئی ایم جسٹ این اینیمل، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن اگر میری زندگی میں میری ذات کے علاوہ کچھ ہے، میں خود کھانے کے علاوہ کسی مستحق کو کھلا رہا ہوں، خود پہننے کے علاوہ کسی مستحق کو پہنا رہا ہوں، اپنے بچوں کے علاوہ کسی کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حیات ہے. کسی آپ کو حیوان میں نہیں ملے گا کہ وہ اپنے بچے کا پیٹ چھوڑ کر کسی اور کے بچے کے پیٹ میں دانا ڈالے. حیوانات میں آپ کو یہ انسٹنکٹ نہیں ملے گی. اسے دوسروں کے بچوں سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میرے بچے پلنے چاہیے بس. اگر میں اپنے بچے پال رہا ہوں تو میں حیوان سے اوپر، کوئی کرامت انسانی نہیں ہے اس کے اندر. کرامت انسانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب میں اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے زندہ رہنے کی سلسلہ شروع کرتا. اب اس مرحلے میں یعنی انسان بننے کے لیے کہیں پر بھی ایمان شرط نہیں ہے. کسی بھی جگہ پر انسان بننے کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے. لہذا بہت سارے، اب قیامت کے دن ہی ہوگا، بہت سارے مجھ جیسے گناہگار ہوں گے جو ساری زندگی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، قیامت کے دن ہو سکتا ہے جانور بن کے محشور ہو. تو اب ہمارا تو حساب کتاب ہوگا ہی نہیں ہوگا. یہ جانور کی صورت میں محشور ہو جانا ہی اٹس اینڈ آف حساب ہے. یہ اینڈ آف حساب ہے. اس کے بعد حساب کی اس شخص کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کا محشور ہونا بتا رہا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے. لہذا وہ حساب کتاب کے ابھی زمرے میں نہیں آئے گا. حساب کتاب کس سے کیا جاتا ہے؟ انسانوں سے. تو جو ابھی انسان نہیں بننا، انسان بن کے آیا ہی نہیں ہے، قیامت کے دن تو اس سے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. یہ جو پارٹی ہے اس کو ڈائریکٹلی یہ فوراً جہنم. جیسے ایک پارٹی وہ بھی ہوگی جو سیدھی
کہاں جائے گی؟ جنت میں۔ ان کا محشور ہونا بتا دے گا کہ یہ جنت کے لیے ہے، کچھ کا محشور ہونا بتا دے گا یہ کس کے لیے ہے؟ جہنم کے لیے ہے۔ لہذا آپ یہ یاد رکھیں، اگر میری تمام عبادات بھی ان کا مرکز اور محور میری ذات ہے تو یہ مجھے حیوانیت سے باہر نہیں نکال رہے ہیں۔ حتی آزاد یہ میرے اور آپ کے شیطانی خیالات ہیں۔ میں عزاداری اگر اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں تو اس میں اہل بیت کہیں نہیں ہے۔ اگر میری عزاداری کا مقصد اہل بیت سے معاملہ ہے تو میری ذات ہے نا۔ میں حسین کے لیے رویا کب ہوں؟ کب رویا ہوں میں حسین کے لیے؟ حسین کے لیے تو رونا اس وقت رونا ہوگا جب میں کسی غرض کے بغیر اپنے مولا کے لیے رو ہوں، جب مجھے اس بات سے کوئی غرض ہی نہ ہو کہ میں نے یہاں سے کچھ لینا ہے۔ لین دین کا مقام فرش عزا نہیں ہے۔ لہذا یہ ہے، ان معاملات کو سمجھیں۔ کیوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ غیروں کو جو ہے وہ جلدی وہ جیسی دعا مانگتے کھٹ سے ان کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی فلانے نے آ کے کی، اس کی منت تو ہو گئی، ہم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اہل بیت، تمہارے ساتھ لین دین کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے لیے تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنا اپنا ہے، اس میں اپنائیت کتنی، اس لیے کہ اپنا ہوگا تو نام ملنے کے باوجود بھی دروازہ چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مانگنا تو ہماری مجبوری ہے، یہ انشاءاللہ عرض کروں گا کسی مرحلے پہ۔ اپنے دن کے آغاز اہل بیت سے توسل سے کرو، اہل بیت سے توسل سے دن کا آغاز کرو۔ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو اہل بیت اور ان کے خدا کا محتاج جانو۔ ابتدا یہاں سے کرو، پروردگار میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، جو کچھ بھی ہوگا تیری جانب سے ہوگا۔ میں توسل کر کے یہ بتا رہا ہوں، توسل کر کے کہ تیرے علاوہ میرا کوئی اور امید ہے بھی نہیں، میں کسی پہ توکل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اپنی زندگی میں توکل کو ظہور دے کر اس بات کو ثابت کرو کہ پروردگار تیرے علاوہ کسی دروازے پر نہیں جانا چاہتا، ثابت کرو۔ ہر چیز ملنی ہمیں وہیں سے ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر خریدنا ہو، جیب میں پیسے بھی ہیں، پتہ بھی ہے میں خرید کے لا سکتا ہوں، لیکن پہلے اہل بیت سے توسل کرو، خدا سے اس کی بارگاہ میں جاؤ، کو پروردگار یہ تسمہ بھی اگر تو عطا کرے گا تو ملے گا۔ اپنے آپ کو ان کے دروازے کا فقیر بناؤ۔ پھر دوسرے مرحلے میں تدبیر، تیسرے مرحلے پہ دعا ہے، دعا کا مرحلہ آخر ہے۔ تمہاری تدبیر کام نہ کرے تو پھر دعا کے مرحلے میں آؤ۔ توسل، تدبیر اور پھر تقدیر ہے، 3 مرحلے ہیں۔ تو اگر تقدیر کے مرحلے میں بات پہنچ رہی ہو تو پھر دعا کرو، لیکن اگر اللہ سے توسل کرنے کے بعد پہلے ہی مرحلے میں تمہاری تدبیر میں اللہ نے تمہیں عطا کر دیا تو اب تیسرے مرحلے میں شکر ادا کرو، کفران نعمت سے بچو۔ یہ ترتیب زندگی ہونی چاہیے، یہ ترتیب حیات ہونی چاہیے۔ کیوں پروردگار صبح صبح اٹھا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے تم اپنے دن کی ابتدا میرے نام سے کرو۔ میں ہوں جس نے تمہیں ابھی ایک مختصر موت سے زندہ کیا ہے، میں نے تمہیں زندہ کیا ہے، تم مجھے یاد کرو۔ آگے تمہاری جو تمہیں اس موت سے واپس زندگی میں لے کر آیا ہے وہی تمہارے رزق کا مالک ہے، وہی تمہارے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ تو صبح اگر یہ بات میرے ذہن میں ہو تو میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ نہیں سوچوں گا کہ اگر میں نے غلطی کر دی اور اس کا اقرار کروں گا تو باس نکال دے گا مجھے، خطا کر دی اور جھوٹ بولوں گا تو بچوں گا، نہیں، بلکہ وہاں پر کیا ہوگا جب میرا نفع و نقصان اللہ کے پاس ہے تو پھر میرا اگر کاروباری ہوں تو میں یہ سوچ کر نہیں جاؤں گا کہ جب تک میں نے چور بازاری نہیں کی تب تک میرے گھر کا راشن کہاں سے چلے گا۔ کیوں ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں؟ اس وقت آپ دیکھیے پاکستان کی صورتحال کیا چل رہی ہے۔ کوئی مقام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر آپ کو ہماری سوسائٹی میں چور بازاری نہ ملے۔ ویل للمطففین، پروردگار کہہ رہا ہے کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے ان کے لیے جو کم تولتے ہیں۔ اب یہ کم تولنے کے معاملے کو صرف تولنے میں نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کسی بھی جگہ پر جہاں پر بھی کوئی شخص چیٹنگ کر رہا ہے وہ مطففین میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ پر ایمان، دکان پہنچتے ہی توکل کا امتحان شروع ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پورا تول کے دوں گا تو پیسے کم آئیں گے، جب پیسے کم آئیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ جبکہ مجھے اس پر ایمان نہیں ہے کہ میرے کم پیسوں میں اگر اللہ نے برکت ڈال دی، برکت کا یہ ایمان کب پیدا ہونا ہے
جب میں ان مراحل سے گزروں گا برکت کا تھوڑا ختم ہونے میں نہیں آتا اور بے برکتی کا بہت سارا بھی کفایت نہیں کرتا. تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں. آپ تجربہ دیکھیں, ایمان کے بہت سارے مراحل تجربے سے حاصل ہوتے ہیں, مگر حوصلہ تو پیدا کریں. ایمان اب کہاں ہے؟ ایمان خدا پر ہے. ایمان خدا پر جب میرا چور بازاری پر ایمان زیادہ ہے, دھوکہ دہی پر, جھوٹ بولنے پر, کس پر ایمان زیادہ ہے میرا؟ لہذا یہ مراحل ہیں. انشاءاللہ عرض کروں گا کہ انسان میں اب ہم نے ایک مرحلے پر یہ سوچنا ہے. اب قیامت کا ایک مرحلہ یہ طے ہو گیا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا سب کے جو مراحل ہیں, حساب و کتاب ہے, وہ جلدی طے ہو جائے گا؟ نہیں. اب جو انسان کی شکل میں محشور ہو گیا اس کا حساب کتاب ہوگا. ان میں سے بھی بعض مرحلے ہیں, کس کے ساتھ کیا ہوگا, کس کے ساتھ کیا ہوگا. سب کے حالات اتنی جلدی فارغ ہونے والے نہیں ہیں. ایک جنرل تصور ہمارے ہاں, چونکہ اہل بیت علیہ السلام نے وعدہ کیا, کہا ہم تمہاری قیامت میں شفاعت کر دیں گے. اب یہ جو شفاعت کا وعدہ ہے, اس وعدے کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ اگر اب دیکھیں اہل بیت کس کی شفاعت کریں گے؟ حیوانات کی نہیں کریں گے. حیوانات سے انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا شفاعت. تو پہلے تو کم از کم مجھے انسان محشور ہونے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ میں انسان محشور ہو جاؤں. انسان کے بعد حیات انسانی کے اوپر کی حیات کون سی ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ اگر خدا نے توفیق دی, حیات باقی رہی تو یہاں سے گفتگو کو شروع کروں گا. لیکن ایک بس مرحلہ یہاں پر عرض کر دوں اور آگے سے چلوں کہ وہ مرحلہ حیات ایمانی کا ہونے کے بعد کہیں پر بھی شفاعت کا مطلب جنت میں ڈائریکٹ ورود نہیں ہے. کم از کم آج کے دن اس بات کو اپنے ذہنوں میں بالکل کلیئر کر کے جائے کہ ایون شفاعت کا مطلب بھی یہ نہیں ہے. شفاعت کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ادھر شفاعت ہوئی وہاں سے ٹھک کر کے ہم جنت میں پہنچ, ایسا کوئی معنی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شفاعت ہمیں عذاب سے بچا لے گی, جہنم میں نہیں جانے دے گی. شفاعت میں گارنٹی کس چیز کی ہے؟ آگ سے بچانے کی. گارنٹی کس چیز کی ہے؟ کہ جہنم میں نہیں جاؤ گے. اب جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں مل جانے کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ یہاں ٹکٹ ہاتھ میں آیا اور آپ پہلی فلائٹ سے جنت میں. نہیں, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اس لیے کہ جنت تک پہنچنے سے پہلے جب تک روح جنت کے قابل بنے گی نہیں, جنت کے اندر ورود پیدا نہیں. اب کچھ بھی نہیں, بہت سارے مسائل ہیں, میں ایک چھوٹا سا مرحلہ بیان کر رہا ہوں, باقی انشاءاللہ جب تفصیل سے مراحل آئیں گے اگر وہاں تک پہنچے تو تفصیلی مراحل بھی عرض کروں گا. ایک چھوٹا سا مسئلہ, مثلا میرے بہت سارے گناہ اہل بیت نے معاف کروا دیے. مثلا قبر کی منزل پہ ہو گئی پٹائی جتنی ہونی تھی, صفائی ہونی تھی جتنی ہو گئی, بالآخر پہنچ گئے. اب پہنچنے کے بعد لازمات اللہ تعالیٰ ابھی آیت پڑھی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس کسی نے بھی ذرہ برابر کی خیر کی ہے یراہو, اسے دیکھے گا. اور جس کسی نے بھی ذرہ برابر شر کیا ہے, ذرہ برابر شر, یراہو, اسے دیکھے گا. اب کیفیات کیا ہیں؟ کیفیات یہ ہیں, مثلا حساب کتاب کلیئر ہو گیا, یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا, اہل بیت نے شفاعت کر دی, بچ گیا. بچنے کے بعد اب مسئلہ دیکھیں, شفاعت تو میرے اعمال کی ہوئی ہے, شفاعت کی وجہ سے میری روح ابھی جنت کے قابل نہیں بنی. تو اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ مثلا یہ ہو سکتا ہے, دس از پاسبل, روایات اس کے اوپر ناظر ہیں کہ کسی ایک مثلا لہو و لعب ایک مسئلہ ہے. کچھ لہو و لعب وہ ہوتے ہیں جو کہ حرام کی سرحدوں میں چلے جاتے ہیں. اگر لہو و لعب حرام کی سرحد میں نہیں گیا ہے, مکروہ کی سرحد میں ہی کہیں پڑا ہوا ہے, تو بھی حساب کتاب دیں گے یا نہیں؟ دینا پڑے گا. اب لہو و لعب میں جو ٹائم ضائع کیا ہے, مثلا میں رمضانوں میں ایک پروگرام آتا تھا, اس کے متعلق یہ بات کہتا ہوں, این رفتار کا ٹائم ہوا اور وہ پروگرام ٹی وی پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا میرا, انعامات وغیرہ, تم اچھل کے دکھا دو, تم زمین پہ لیٹ کے دکھا دو, انعام مل جائے گا, جو بھی نام. اس طرح کے پروگرام میں نے اتفاقاً ایک ہی دن افطار گھر پہ کیا تھا, اتفاق ہوا تو بچوں نے جناب لازمات, میں خود حیران, ہمارے اپنے گھر کے بچے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں.
20 منٹ کا اتفاق ہوا. 20 منٹ میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں حتیٰ ایک بھی چیز معلومات جس کو کہا جا سکے, فائدہ 1% کسی چیز کا نہیں تھا. تو میں نے بچوں سے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی 2-2.5 گھنٹے یہی چلتا رہتا ہے. اب اگر 3 گھنٹے یہ پروگرام چل رہا ہے جو صرف اور صرف کیا ہے, لہو و لعب, اسے لہو و لعب کہتے ہیں, جس میں ایک ذرے کی بھی انفارمیشن نہیں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 3 گھنٹے آپ کے ضائع ہو جائیں گے. 3 گھنٹے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے دنیاوی حسرت ایجاد ہونے اور دنیا ایجاد ہونے کے, اور کچھ نہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں ہمارا روزہ ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا. افطار کی ابتدا بجائے پروردگار سے معاملہ کرنے کے ٹی وی پہ معاملہ کر رہے ہیں, شیطان سے معاملہ ہو رہا ہے. تو جس روزے کی یعنی انتہا شیطان سے معاملے پر ہو رہی ہو, وہ روزہ اثر نہیں دکھا سکتا. فرض کیجئے کہ یہی پروگرام دیکھنے والے 3 گھنٹے روزانہ آتا تھا اور 30 دن. اب رمضان اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہے مہینہ, جس کے اندر آپ کی ہر سانس عبادت ہے. اب اس مہینے کے آپ نے 90 گھنٹے شیطان کو دے دیے, تو اللہ کا حق رکھتا ہے آپ سے کہ نہ سوال کرے, حق رکھتا ہے. So there is a possibility کہ اللہ تعالیٰ یہ پروگرام دیکھنے والوں کو کہے کہ بھائی آپ نے جنت میں تو جانا ہے, نو پرابلم, لیکن ہر گھنٹہ جو ہے اس کے بدلے 1 دن, یعنی آپ جنت تو پہنچیں گے لیکن جنت کی راہ یہاں سے وہاں تک کتنی ہے, 90 دن. آپ 90 دن میں پہنچیں گے جنت, پہنچ جائیں گے جنت, کوئی ٹینشن نہیں ہے, جہنم میں نہیں جلیں گے, آگ میں نہیں جلیں گے. لیکن کیا ہوگا, 90 ڈیز کے بعد آپ جنت میں لیں گے. کتنے لوگ ہیں جو 90 دن بعد جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ وہ ایک آدھ کے دل میں شاید خیال پیدا ہو رہا ہو کہ چلو یار 90 دن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آگ سے تو بچی گئے, 90 دن بھی گزر ہی جائیں گے. تو میں نے ابتدا میں عرض کیا, سورہ مبارکہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کان مقدارہ 50,000 سنہ, قیامت کے ہر دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے. اب آپ گھر جائیے گا, 50,000 کو 90 سے ملٹیپلائی کیجئے گا, اس کے بعد جو آنسر آئے گا اتنی دیر میں ایسا بندہ, اتنی دیر میں اب کتنے لوگ تیار ہو سکتے ہیں وہ خود سوچ لیں.